بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جملہ فعلیہ کے متعلق چند اہم باتیں کرتے ہیں۔ جملہ فعلیہ کی ابتدا ہمیشہ صیغہ واحد سے ہوتی ہے اگر فاعل اسم ظاہر ہو، یعنی جملہ فعلیہ جیسے کہ ہمیں علم ہے کہ فعل سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اور جو اسم سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ تو جملہ فعلیہ ظاہر فعل سے شروع ہوگا، لیکن اس میں ایک کنڈیشن یہ ہے کہ وہ صیغہ واحد سے شروع ہوگا اگر اس کا فاعل اسم ظاہر ہو۔ اسم ظاہر سے مراد یہ ہے کہ اسم ضمیر کی صورت میں نہ ہو، کیونکہ ضمیر کی صورت میں تو فاعل جو ہے وہ فعل کے ساتھ متصل ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، دخل المعلم، لیکن یہاں المعلم اسم ظاہر ہے اور یہ فاعل کے طور پہ آ رہا ہے، اس لیے کہ رفع حالت میں یا یہ میم کے اوپر پیش ہے، تو یہ دخلہ یہ پہلا صیغہ واحد مذکر غائب کا پہلا صیغہ اس میں استعمال ہوا ہے۔ اب یہ معلم اگر تثنیہ بھی ہے تب بھی یہی صیغہ استعمال ہوگا، دخل المعلمان، اور اسی طرح سے اگر یہ جمع ہے، فاعل جمع بھی ہے، تب بھی یہ واحد کا صیغہ استعمال ہوگا، دخل المعلمون۔ یہاں پہ معلم داخل ہوا، دو معلم داخل ہوئے، اور دخل المعلمون سارے معلم داخل ہوئے۔ اچھا، المعلم یہ دیکھیں مذکر ہے، تو یہ صیغہ پہلا صیغہ یہ مذکر کا صیغہ ہے، تو یہ مذکر، تو اگر اس کی جگہ اگر مؤنث ہو تو فاعل اگر مؤنث ہے تو صیغہ بھی مؤنث والا استعمال ہوگا۔ مثال کے طور پہ کتبت معلمتن، یہ دیکھیں معلمتن مؤنث ہے تو کتبت چوتھا صیغہ استعمال ہوا ہے، تو فعل کا جو صیغہ ہے وہ جنس کی مناسبت سے استعمال ہوگا۔ یہاں دیکھیں دوسری مثال دیکھیں، کتبت معلمتان، کتبت معلماتن، ایک معلمہ نے لکھا، کتبت معلماتو، کتبت معلمتان، دو معلمات نے لکھا، اور کتبت معلماتن بہت ساری معلمات نے لکھا۔ اچھا، اس میں بھی ایک استثناء ہے، اسم ظاہر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو فعل عموماً واحد مؤنث ہوتا ہے۔ مثال ہے ذہبت الجمال، یہ الجمال جمع ہے الجملو کی، اور یہ جمع مکسر ہے غیر عاقل ہے، تو اس لیے یہ چوتھا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ یہ چوتھا صیغہ ہے، اس کو یہ تھا اصل میں ذہبت، تو یہ آگے الجمالو کی ال سے ملانے کے لیے تا پہ زیر دی گئی ہے۔ اس طرح ذہبت النوق، تو یہ نوق جو ہے یہ اونٹنی، یہ تو ہے ہی مؤنث، یہ مؤنث کا چوتھا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اب ہم مثالیں دیکھتے ہیں کہ فعل اور اس کا جو فاعل ہے وہ اسم ظاہر کی صورت میں ہے۔ زید گیا، ذہبا زیدن، یہ دیکھیں یہ فاعل جو ہے ظاہر ہو رہا ہے اس کا۔ حامد نے مدد کی، نصر حامدن، حامدن یہاں پہ اسم ظاہر ہے اور فاعل کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ کسی گواہی دینے والے نے گواہی دی، شہیدہ شاہدن، یہ شاہدن جو ہے یہ اسم ظاہر ہے، فاعل کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ مسلمانوں نے سجدہ کیا، سجد المسلمون، یہ المسلمون اسم ظاہر ہے اور فاعل کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ عورتیں کامیاب ہوئیں، نجحت النساء، یہ دیکھیں نجاحت جو ہے یہ چوتھا صیغہ ہے اور النساء سے ملانے کے لیے تا پہ زیر استعمال کی گئی ہے، اور النساء یہ فاعل ہے اسم ظاہر کی صورت میں۔ معلمات بیٹھیں، جلست المعلمات، المعلمات یہ اسم ظاہر ہے۔ اللہ نے سنا، سمع اللہ، اللہ اسم ظاہر کے طور پہ فاعل کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ مندرجہ بالا تمام مثالوں میں فاعل جو ہے اسم ظاہر کے طور پہ آ رہا ہے، اور فاعل ہمیشہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے۔
تو آپ دیکھیں یہ سارے حالت مرفوع میں، زیدن یہ حالت رفع میں، حامدن، شاہدن، المسلمون یہ واو اس کی نشانی ہے حالت رفع کی، النساء، المعلمات، الف اور تا یہ پیش کے ساتھ اس کی نشانی ہے. اس طرح سے یہ سمیع اللہ میں اللہ حالت رفع میں ہے. وہی تمام چیزیں اس میں کام آ رہی ہیں جو ہم نے اسم کے اسباق میں پڑھی تھیں، بالکل شروع کی جو سلائڈز تھیں. اچھا جی، اب فاعل اگر ضمیر کے طور پہ ہو تو فعل کے ساتھ اس کی اب مثالیں دیکھتے ہیں. اس نے مارا، ضربا، اس کا فاعل اسی کے اندر چھپا ہوا ہے. ہوا، ان سب مذکروں نے مدد کی، نصرو، اس کا فاعل واو ہے اور یہ ہم کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو جتنے بھی یہ فعل کے صیغے ہیں یہ ان ساروں میں یہ ضمیر کی مثالیں ہیں. فاعل کے طور پہ یہ تمام صیغے استعمال ہوں گے. اس ایک مؤنث نے پڑھا، قرات، یہ چوتھا صیغہ ہے. اس میں ہیا جو ہے وہ پوشیدہ ہے، اور یہ جو تا ہے یہ تاء تانیث کہلاتی ہے، یعنی یہ نشانی ہے مؤنث کی. تم دو مذکروں نے پیا، شرب تما، اس میں تما جو ہے وہ فاعل ہے ضمیر کی صورت میں. تم سب مذکروں نے ظلم کیا، ظلم تم، تم اس میں فاعل ہے انتم کے طور پر. تو ایک مؤنث بیٹھی، جلستی، یہ تا جو ہے یہ اس میں فاعل ہے. اور اسی طرح سے ہم داخل ہوئے، دخلنا، تو نا اس میں فاعل ہے. تو یہ دیکھیں آپ نے مندرجہ بالا تمام مثالوں میں فاعل یا تو چھپا ہوا ہے یا ضمیر کی صورت میں، یعنی یہ تمام جو 14 کے 14 صیغے ہیں گردان کے یہ وہی استعمال ہو رہے ہیں اگر فاعل ضمیر کی صورت میں ہے یا چھپا ہوا ہے. اچھا، اب اس میں مفعول کی مثالیں دیکھتے ہیں جملہ فعلیہ میں. اللہ نے زمین کو پیدا کیا، خلق اللہ الارض. اب اس میں دیکھیں کہ ہم نے شروع میں بھی دیکھا تھا کہ اس کی ترتیب اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے فعل، جملہ فعلیہ میں پہلے فعل آتا ہے، اس کے بعد فاعل اور اس کے بعد مفعول. تو یہاں خلقہ جو ہے فعل ہے، اس کے بعد اللہ جو ہے فاعل ہے، اور اردا جو ہے یہ مفعول ہے، حالت نصب میں ہے. یہ دیکھیں اللہ نے مومنوں سے وعدہ کیا، وعد اللہ المومنین، مومنین یہاں پہ مفعول ہے اور یہ حالت نصب میں ہے اور اس کی نشانی یہ یا ہے. جمع مذکر سالم نے ہم نے پڑھا تھا، یہ المومنون حالت رفع میں، المومنین اور المومنین یہ حالت نصب اور جر میں. تو اب یہ دیکھیں، اب یہاں یہ دیکھیں کہ جملے کی ساخت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ المومنین حالت جر میں نہیں بلکہ حالت نصب میں، اس لیے کہ جملہ فعلیہ ہے اور اس کا فاعل اللہ آ چکا ہے. اب اس کا مفعول ہی آنا ہے تو یہ مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں اس جملے کی ساخت سے یہ پتہ چل گیا کہ المومنین حالت نصب میں ہے نہ کہ حالت جر میں. حامد نے محمود کی مدد کی، نصرہ حامد محمودن، محمودن یہاں پہ مفعول ہے. زید نے دو لڑکوں کو مارا، ضربا زید ولدین، ولدین یہاں پہ مفعول ہے. میں نے قرآن پڑھا، قرأت القرآن، دیکھیں یہ صیغہ استعمال ہوا ہے قرأتو، میں نے، یہ تو جو ہے اس میں فاعل ہے اور القرآن مفعول ہے. ہم نے قرآن سنا، سمعنا القرآن، یہاں بھی دیکھیں صیغہ استعمال ہوا ہے اور القرآن جو ہے یہ یہاں پہ مفعول ہے. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، خلق اللہ السماوات، یہ سماواتی جو ہے یہ حالت نصب میں ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ جمع مؤنث سالم میں حالت نصب اور حالت جر جو ہے اس پہ جو الف اور تا جو آخر میں آتا ہے تو تا پہ زیر ہوتی ہے دونوں صورتوں میں، اور یہ پھر واو عطف کا ہے، اور الارض یہ مفعول ہے، یہ معطوف علی سماوات. تو اس میں یہ دیکھیں کہ آپ مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے.
اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ فعل، فاعل اور مفعول. اچھا، یہ جو مفعول ہے اس کا جو اصل ٹیکنیکل نام ہے وہ مفعول بہی ہے. تو فعل، فاعل اور مفعول بہی کے استعمال کے بارے میں چند اہم باتیں ہیں، یعنی انہی کا اعادہ ہے جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. ابھی دیکھتے ہیں اس میں. دیکھیں، اگر فاعل ظاہر ہے تو پہلا یا چوتھا صیغہ استعمال ہوگا. یعنی اگر فاعل ظاہر ہے تو اس کے لیے ہمیشہ آپ یا تو پہلا صیغہ استعمال کریں گے یا چوتھا صیغہ استعمال کریں گے. باقی میں تو فاعل جو ہے، باقی جو جتنے صیغے ہیں ان سب میں فاعل اسی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. یہ پہلا اور چوتھا صیغہ ایسا ہے کہ جس میں یا تو اس کے ساتھ چھپا ہوا ہے یا اس کا فاعل جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا. تو اگر ظاہر ہے تو پہلا یا چوتھا صیغہ استعمال ہوگا. وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اگر مذکر ہے تو پہلا صیغہ، اگر مؤنث ہے تو چوتھا صیغہ. دیکھیے، جا حامدن، یہ پہلا صیغہ ہے. یہاں پہ حامد ظاہر ہو گیا فاعل کے طور پہ. اور خرجت فاطمۃ، یہ فاطمہ مؤنث ہے تو اس لیے یہاں خرجت چوتھا صیغہ استعمال ہوا ہے. دوسری اہم بات، اگر فاعل ظاہر ہے اور مفعول بہی بھی ظاہر ہے تو مفعول عام طور پر فاعل کے بعد آئے گا. یہ جو جملہ فعلیہ کی جو عام ساخت ہے، عام ترتیب ہے، یہ اس کے متعلق ہے. پہلے فعل آیا، اس کے بعد فاعل آیا، اس کے بعد مفعول بہی آیا. نصرا حامد زیدن، دیکھیں وہی ترتیب ہے. پہلے فعل، اس کے بعد فاعل حامد، اس کے بعد زیدن مفعول. حامد نے مدد کی زید کی. اچھا، اگر فاعل ضمیر کی صورت میں ہے تو فعل سے متصل ہوگا، یعنی صیغے کی صورت میں آئے گا. ٹھیک ہے، جیسے نصرو، ان سب نے مدد کی. نصرتا، تو نے مدد کی. نصرنا، ہم نے مدد کی. یہ سارے صیغے ہیں. اگر فاعل ظاہر ہے اور مفعول بہی ضمیر کی صورت میں ہو تو مفعول فعل کے ساتھ متصل ہوگا، یعنی فاعل سے پہلے آئے گا. جیسے ضربہ کا زیدن، تو یہ کا جو ہے یہ اس کے ساتھ متصل ہو جائے گا فعل کے ساتھ، اور پہلے آئے گا اگر ضمیر کی صورت میں ہے. اور زیدن فاعل ہے، یہ بعد میں آئے گا. ضربہ کا زیدن، زید نے تجھے مارا. اس طرح نصرنی حامدن، یہ یا اس میں جو ہے مفعول ہے. حامد نے مدد کی میری. اچھا، اگر فاعل ضمیر ہے اور مفعول بہی بھی ضمیر ہو تو فاعل صیغے کی صورت میں متصل ہوگا اور ضمیر مفعولی بھی متصل ہوگا. یعنی اب یہ دونوں متصل آئیں گے کیونکہ اس میں ظاہر کوئی نہیں ہے. تو پہلے صیغہ آئے گا، اس کے بعد مفعول بہی آ جائے گا. جیسے رائتو، یہ رائتو صیغہ ہے آپ کا 13واں صیغہ ہے، اور اس کے بعد ہو اس کے ساتھ ضمیر اٹیچ ہو گئی. تو میں نے دیکھا اس کو. نصرتما ہننا، تم دونوں نے مدد کی ان سب عورتوں کی. تو یہ امپورٹنٹ اور اہم سلائیڈ ہے، اور اس سے کنسیپٹ جو ہے وہ فعل کا اچھی طرح واضح ہوتا ہے. مختلف اردو سے ترجمہ کرنے کے لیے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں تو پھر اس میں ترجمہ کرنے میں اور سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی. مزید مثالیں دیکھتے ہیں اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر کی. دیکھیں، اس نے مدد کی، اس میں فاعل جو ہے مستتر ہے. مستتر کا مطلب ہے چھپا ہوا. تقدیرہ ہوا، یعنی اس کو ایسٹیمیٹ کیا ہے ہم نے، اس کا اندازہ لگایا ہے کہ وہ ہوا ہے. تو یہ صیغے کی صورت میں آ جائے گا نصرہ، اس نے مدد کی. جملہ مکمل ہے یہ. اس نے اس کی مدد کی. اب یہاں پہ مفعول بھی آ گیا. یہ پہلا اس ہے، یہ فاعل ہے، اور یہ دوسرا اس ہے، یہ مفعول ہے. مدد کی. تو اب اس میں کیا ہے، فاعل مستتر ہے وہ یہ تقدیر ہوا، اور مفعول جو ہے ضمیر کی صورت میں ہے. تو نصرہ، اس نے مدد کی اس کی. اس نے حامد کی مدد کی. اس میں فاعل چھپا ہوا ہے اور مفعول جو ہے یہ اس میں ظاہر کی صورت میں ہے. فاعل مستتر ہے، تقدیرہ ہوا،
مفعول جو ہے وہ اسم ظاہر ہے، تو نصرہ حامدن، اس نے مدد کی حامد کی، حامد نے اس کی مدد کی۔ اس میں فاعل جو ہے اسم ظاہر ہے اور مفعول اسم ضمیر ہے، تو نصرہ حامدن یہ مفعول ہے اور حامدن فاعل ہے۔ لڑکے نے لڑکے کی مدد کی، نصرہ ولدو ولدا، یہ پہلا ولد جو ہے یہ فاعل ہے اور دوسرا ولد مفعول ہے۔ فاعل اس لیے کہ یہ حالت رفع میں ہے اور یہ حالت نصب میں ہے، اس لیے مفعول ہے۔ اس کے لڑکے نے اس کے لڑکے کی مدد کی۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ استعمال ہو رہے ہیں اس کے اندر، فاعل میں بھی اور مفعول میں بھی۔ تو نصرہ ولدہ، اس کے لڑکے نے مدد کی، نصرہ مدد کی، ولدہ اس کے لڑکے نے کس کی مدد کی؟ ولدہ اس کے لڑکے کی۔ تو یہ پہلا ولدہ اسی طرح سے فاعل، دوسرا ولدہ اس میں مفعول۔ اس نے تم سب مؤنث کی مدد کی، نصرہ کنہ، اس نے مدد کی، کس کی مدد کی؟ کنہ یعنی تم سب مؤنث کی۔ ان سب مؤنث نے ان سب مؤنث کی مدد کی، نصرنا چھٹا صیغہ استعمال ہوگا، ان سب مؤنث نے مدد کی، کس کی مدد کی؟ ہنہ، ان سب مؤنث کی، یہ مفعول ہے اور یہ فاعل ہے۔ اور مثالیں دیکھیں، حامد نے میری مدد کی، نصرنی حامدن، مدد کی میری حامد نے، میں نے حامد کی مدد کی، نصر تو، میں نے مدد کی، کس کی مدد کی؟ حامدن، مفعول آ جائے گا۔ اچھا اب یہ دیکھیں، حامد کے بڑے لڑکے نے زید کے چھوٹے لڑکے کی مدد کی۔ اچھا بظاہر یہ بہت بڑا جملہ ہے، بڑا مشکل لگ رہا ہے، لیکن یہ اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ نے کنسیپٹ سمجھا ہوا ہے اچھی طرح سے۔ دیکھیں یہ نے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو یہ مدد کرنے والا کون ہے؟ حامد کا بڑا لڑکا۔ تو حامد پہلے ترجمہ فاعل کے لیے ہم کریں گے، حامد کا لڑکا، اور اس کی صفت کیا ہے؟ بڑا، یعنی یہ وہ مثال ہے جو مضاف مضاف الیہ میں ہم نے پڑھی تھی کہ مضاف مضاف الیہ کے ساتھ اگر صفت بھی لانی ہو تو وہ کس طرح لائیں گے، تو یہ اس کی مثال ہے۔ تو اب یہاں سے شروع کریں گے ہم، مدد کی نصرہ، کس نے مدد کی؟ حامد کے لڑکے نے، ولدو حامدن۔ اچھا حامد کے لڑکے کی خصوصیت کیا ہے؟ لڑکے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بڑا ہے، تو الکبیرو اس کی صفت آ گئی بعد میں۔ کس کی مدد کی؟ زید کے لڑکے کی، تو ولدا زیدن۔ اچھا زید کے لڑکے کی خصوصیت کیا ہے؟ کہ وہ چھوٹا ہے، تو اس ولدا کی جو صفت ہے وہ بعد میں آ گئی، الصغیرہ۔ یہ اسم کے درس میں ہم یہ پیٹرن ہم پڑھ چکے ہیں کہ مضاف اور مضاف الیہ کی صفت جو ہے وہ مضاف الیہ کے بعد آتی ہے، مرکب اضافی میں صفت کو آخر میں لے کے آتے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ بظاہر کتنا مشکل لگ رہا تھا، لیکن یہ بالکل مطلب آسان ہو گیا۔ نصرہ ولدو حامدن الکبیر ولدا زیدن الصغیرہ۔ اچھا پھر مزید آپ دیکھیں، زید کے ماموں کے بیٹے نے۔ اب یہ یہاں پہ مضاف اور مضاف الیہ کی پوری ایک چین چل رہی ہے، یہ بھی ہم اسم کے اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ حامد کے چچا کی بیٹی کی مدد کی، یعنی اب اس میں مضاف اور مضاف الیہ کی ایک چین چلے گی، فاعل کے طور پہ اور مفعول کے طور پہ۔ دیکھیں نصرہ ابنو خالی زیدن، تو ابنو یہاں پہ فاعل ہو گیا، اور
پھر یہ مضاف مضاف الیہ اور پھر یہ مضاف اور مضاف الیہ، اس کی چین چل رہی. یہاں اس کے بعد بنتا، یہ مفعول شروع ہوا تو بنتا امن حامدن، حامد کے چچا کی بیٹی کی. یعنی ترجمہ اس طرح ہوگا، مدد کی، کس نے مدد کی؟ یہاں سے ترجمہ شروع کریں. زید کے ماموں کے بیٹے نے کس کی مدد کی؟ حامد کے چچا کی بیٹی کی. ہم نے زید کے ماموں کے بیٹے کی مدد کی. اب یہاں ضمیر کو لے کے آ گئے فاعل کے طور پہ. تو نصرنا، ہم نے مدد کی، کس کی مدد کی؟ اب یہ مفعول آ گیا، ابنا، بیٹے کی. بیٹا کس کا ہے؟ خال زیدن، ماموں کا بیٹا ہے، ماموں کے بیٹے کی، زید کے ماموں کے بیٹے کی. ذہین طالب علم نے محنتی طالب علم کی مدد کی. نصرت طالب الذکی الطالب المجتہدہ. اس میں یہ نصرہ کے بعد جو پہلا الطالبو ہے یہ فاعل ہے اور یہ اس کی صفت ہے. پھر دوسرا یہ ہے الطالبہ، یہ مفعول ہے اور المجتہدہ اس کی صفت ہے. اب کچھ مثالیں دیکھتے ہیں عربی میں ترجمہ کرنے کی. مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت کھایا. اب دیکھیں بظاہر یہ لمبا سا جملہ اور ذرا مشکل لگ رہا ہے، لیکن اگر ہم اس کو عربی کی اسلوب کے مطابق اس کی ترتیب کو بدل دیں گے تو ہمیں اس کا ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی. ترجمے میں آسانی کے لیے جملے کی ترتیب کو عربی اسلوب کے مطابق بدل دیں، یعنی فعل کو پہلے لائیں، فاعل اور مفعول کو بعد میں. دیکھیں اس کو ہم نے لکھا ذبح کیا، یہ فعل ہو گیا. کس نے ذبح کیا؟ مسلمانوں نے، یہ فاعل ہو گیا. کس کو ذبح کیا؟ گائے کو، یہ مفعول ہو گیا. یہاں ایک جملہ ختم ہو گیا. اچھا، اور استعمال ہوگا تو یہ عطف، اور اس کے بعد کھایا انہوں نے تو یہ فعل اور فاعل ہو جائے گا، اور کیا کھایا؟ اس کا گوشت، تو پھر یہ مفعول ہو جائے گا. تو اب یہ دیکھیں یہ فعل ہے، اس کے بعد فاعل ہے، یہ مفعول ہے، پھر یہ فعل ہے اور یہ فاعل اس کا ضمیر کی صورت میں ہے، اور پھر یہ مفعول ہے. تو اب اس طرح سے جو ہے اب اس کا ترجمہ کرنا آسان ہو گیا. دیکھیں ذبیحہ، ذبح کیا. کس نے ذبح کیا؟ المسلمون، مسلمانوں نے. کس کو ذبح کیا؟ اب مفعول آنا چاہیے. البقرۃ، گائے کو. ذبح کیا مسلمانوں نے گائے کو. پھر دوسرا جملہ وا اکلو. اچھا، اب یہاں پہ جو فعل آئے گا وہ اس فاعل کی مناسبت سے آئے گا. یہ جمع ہے تو یہ فعل بھی جمع ہوگا. اگر یہاں پہ واحد ہوتا تو یہ فعل بھی یہاں پہ واحد ہوتا. اگر یہ تثنیہ ہوتا تو یہ فعل بھی یہاں پہ تثنیہ ہوتا. تو اب یہ چونکہ جمع ہے تو یہاں بھی جمع ہوا. اکلو، اور انہوں نے کھایا. کس کو کھایا؟ لحمہا، اس کا گوشت. اب یہ ہا کی ضمیر اس لیے استعمال ہوئی ہے کہ بقرہ جو ہے وہ مؤنث ہے. تو اب یہاں آپ یہ دیکھیں کہ کتنی آسانی سے اس کا ترجمہ ہو گیا. دوسری مثال دیکھیں. دو چور گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے مال چرایا. تو پہلے یہ فعل ہے، اس کو لائیں گے، اور کون داخل ہوئے؟ دو چور، اور پھر اس کو عطف کریں گے اس جملے کے ساتھ. تو دخلا سارقان، داخل ہوئے دو چور. کہاں داخل ہوئے؟ فی البیتی، گھر میں. اور یعنی واہ، کیا کیا انہوں نے؟ سرقہ، ان دونوں نے چرایا. کیا چرایا؟ المالا. تو دخلا سارقان فی البیتی و سرق المالا. دو چور گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے مال چرایا. اس طرح آپ اگر سسٹمیٹک ایک ایک چیز کو سمجھتے ہوئے چلیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا. مزید ترجمہ دیکھتے ہیں. اللہ نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا. باس اللہ موسیٰ الی فرعون. اب دیکھیں فعل ہے، یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے.
اچھا یہ دیکھیں، یہ مبنی اسم ہے تو رفع نصب جر تینوں میں ایک جیسی شکل ہوتی ہے اس کی. اب یہاں دیکھیں جملے کی ساخت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ حالت نصب میں ہے، حالانکہ تینوں حالتوں میں اس کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن یہاں جملے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ حالت نصب میں ہے، اس لیے کہ مفعول ہے. اور مفعول اس لیے ہے کہ یہ دیکھیں فاعل اس کا پہلے آ چکا ہے، یہ حالت رفع میں ہے. تو اس طرح جو ہے پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کی حالت کیا ہے، رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے. اس میں دیکھیں فاعل اور مفعول دونوں اسم ظاہر ہیں. دیکھیں یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے اور یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے، فاعل بھی ظاہر ہو رہا ہے اور مفعول بھی ظاہر ہو رہا ہے. اچھا جی، اگر فاعل اور مفعول دونوں اسم ضمیر ہوں تو پھر اسی بات کو کس طرح لکھیں گے؟ بعثہ الی فرعون، اس نے اس کو بھیجا. کہاں بھیجا؟ الی فرعون. یعنی یہ بعثہ اس میں فاعل مستتر ہے، چھپا ہوا ہے. اس نے بھیجا، کس کو بھیجا؟ ہو، اس کو. کہاں بھیجا؟ الی فرعون، فرعون کی طرف. اگر فاعل اسم ظاہر ہے اور مفعول اسم ضمیر ہو تو پھر اس کو اس طرح لکھا جائے گا، بعثہ، مفعول اٹیچ ہو جائے گا پہلے اور پھر فاعل بعد میں آئے گا. بعثہ اللہ الی فرعون، اللہ نے اس کو بھیجا. اللہ نے بھیجا کس کو؟ یہ مفعول ہے، اس کو. الی فرعون، فرعون کی طرف. اچھا اگر فاعل اسم ضمیر اور مفعول اسم ظاہر ہو تو پھر اس کو اس طرح لکھیں گے، بعثہ موسیٰ الی فرعون. یہ موسیٰ یہاں پر مفعول کے طور پہ ہے اور بعثہ میں فاعل جو ہے یہ چھپا ہوا ہے، مستتر ہے، ہوا. تو اس نے بھیجا، کس کو بھیجا؟ موسیٰ کو. کہاں بھیجا؟ الی فرعون. اچھا اس کا ایک اور بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، اگر موسیٰ کو ہم کنسیڈر کر لیں فاعل، اس کی دو ترجمے ہو سکتے ہیں. تو سیاق و سباق سے ہٹ کر ایک اور ترجمہ ممکن ہے، وہ یہ ہے کہ موسیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا. یعنی اس میں مفعول جو ہے پھر غائب ہو جائے گا. موسیٰ کو اگر ہم فاعل تصور کریں تو موسیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا. لیکن ہمیں پتہ ہے سیاق و سباق کے لحاظ سے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو بھیجا فرعون کی طرف. تو بہرحال اس طرح سے یہ ترجمے اس کے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن سیاق و سباق سے اگر ہٹ کے کریں تو. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.